پاکستان کی تاریخ کا پہلا جمہوری صدر اور وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو، جن کو بابائے آئین اور بابائے قوم بھی کہا جاتا ہے، آج ہم اسی ویڈیو میں جانیں گے ذوالفقار علی بھٹو کی پوری کہانی میری زبان میں، اور جانیں گے کس طرح ذوالفقار علی بھٹو نے بے آئین ملک کو آئین دینے سے لے کر ایک نیوکلیئر ملک بنانے تک کا سفر طے کیا۔ وہ 60-70 کی دہائی کے دنیا کے 10 بڑے رہنماؤں میں شامل تھے، جن میں انڈونیشیا کے سری کارنو، مصر کے سادات اور جمال عبد الناصر بھی، امریکہ کے جون ایف کینیڈی بھی، ایران کے آیت اللہ خمینی بھی، اردن کے شکور حسین بھی، سعودی عرب کے شاہ فیصل بھی، عراق کے صدام حسین بھی، کیوبا کے فیڈل کاسترو بھی، لیبیا کے کرنل قذافی بھی، فلسطین کے یاسر عرفات بھی، اور ساؤتھ افریقہ کے نیلسن منڈیلا بھی۔ یوں تو ذوالفقار علی بھٹو کا شمار بھی انہی ناموں کے ساتھ کیا جاتا تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو 5 جنوری 1928 کو سندھ کے شہر لاڑکانہ میں پیدا ہوئے۔ ذوالفقار علی بھٹو کے والد کا نام شاہنواز بھٹو تھا اور ذوالفقار علی بھٹو کی ماں کا نام لکھی بائی ایک ہندو خاتون تھی، جو بعد میں مسلمان ہو کر اس کا نام خورشید بیگم پڑا۔ ذوالفقار علی بھٹو کے والد شاہنواز بھٹو جوناگڑھ ریاست کے دیوان یعنی وہاں کے پرائم منسٹر تھے۔ شاہنواز بھٹو، جن کو برٹش حکومت نے مختلف اعزازات اور انعامات دے رکھے تھے کیونکہ وہ ایک عظیم سیاستدان بھی تھے۔ شاہنواز بھٹو نے 1931 کو گول میز کانفرنس میں شرکت کی، اور پھر جب سندھ کو ممبئی سے الگ کر کے صوبہ بنا دیا گیا تھا تو شاہنواز بھٹو کو گورنر آف سندھ کا سینئر مشیر بنا دیا گیا تھا۔ چونکہ ذوالفقار علی بھٹو کے والد بھی ایک سیاستدان تھے تو ذوالفقار علی بھٹو نے اپنے والد سے متاثر ہو کر سیاست میں قدم رکھا، اور ذوالفقار علی بھٹو نے اپنے اسکول کے دنوں میں ہی سیاست سے دلچسپی ظاہر کی۔ شاہنواز بھٹو کے 4 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں: ممتاز بیگم، سکندر علی، منور علی، امداد علی، بے نظیر اور ذوالفقار۔ ذوالفقار علی بھٹو نے اپنی بہن بے نظیر کی وفات کے بعد اپنی بیٹی کا نام بے نظیر رکھا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے اپنی زندگی میں 2 شادیاں کی، ایک شیرین عامر بیگم کے ساتھ 1943 کو، اور دوسری شادی ایرانی خاتون نصرت اصفہانی کے ساتھ 1951 کو۔ ذوالفقار علی بھٹو کی اولاد اس کی دوسری بیوی سے ہوئی۔ بے نظیر 1953 کو پیدا ہوئیں، مرتضیٰ بھٹو 1954 کو پیدا ہوا، سنم بھٹو 1957 کو پیدا ہوئی، اور شاہنواز بھٹو 1958 کو پیدا ہوا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے اپنی ابتدائی تعلیم ممبئی کے کیتھیڈرل ہائی اسکول میں حاصل کی اور وہیں پہ پاکستان موومنٹ میں حصہ لیا، اور یوں بھٹو کو سیاست پہ آنے کا شوق پیدا ہوا۔ اپنی ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد بھٹو کو 1947 کو امریکہ کی برکلی کیلیفورنیا یونیورسٹی میں پولیٹیکل سائنس میں ایڈمیشن ملا، اور پھر وہیں پہ تعلیم مکمل کرنے کے بعد 1950 کو انگلینڈ چلے گئے اور وہاں پہ آکسفورڈ کرائسٹ چرچ کالج سے لاء کی ڈگری حاصل کی، اور جب وہاں پہ قانون کی ڈگری مکمل کرنے کے بعد 1953 کو پاکستان واپس آئے اور ایس ایم لاء کالج میں ایز اے پروفیسر بن گئے۔ اور انہی دنوں میں ذوالفقار علی بھٹو کی اسکندر مرزا اور ایوب خان کے ساتھ اچھی دوستی ہو جاتی ہے۔ جب 1956 کو اسکندر مرزا صدر بن گئے اور اپنے قابل اعتماد دوست ایوب خان کو اپنا میجر جنرل بنا دیا۔ پھر 1956 کو اسکندر مرزا نے اپنی کیبنٹ کے لیے ذوالفقار علی بھٹو کو شامل کر لیا، اور اس طرح ذوالفقار علی بھٹو اس کیبنٹ کے سب سے کم عمر ممبر بن گئے۔ اسکندر مرزا کو 1956 میں اپنے ہی قابل اعتماد دوست میجر جنرل ایوب خان نے دھوکہ دیا اور اسکندر مرزا کی حکومت کا تختہ الٹ دیا اور پاکستان کی تاریخ کا پہلا مارشل لا لگا دیا، جس کی ذوالفقار علی بھٹو نے بھرپور حمایت کی۔ جس کے بعد ایوب خان صدر بن گئے اور میجر جنرل یحییٰ خان کو بنا دیا۔ چونکہ ذوالفقار علی بھٹو نے ایوب خان کی حمایت کی تو ایوب خان نے بدلے میں ذوالفقار علی بھٹو کو 1960 کو اپنی کیبنٹ میں شامل کر لیا، اور 1960 کو ذوالفقار علی بھٹو کو منسٹری آف واٹر اینڈ پاور دی گئی۔ بھٹو کو وزارت ملتے ہی ایک ایسا کارنامہ سر انجام دیا جس کی وجہ سے آج بھی ہمیں ان پر فخر ہے۔
جس کی وجہ سے ہمارے دریا آباد ہیں، اور یہ وہ کارنامہ تھا جس کو ہم انڈس واٹر ٹریٹی کہتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے دریاؤں کے پانی آج بھی انڈیا کے ساتھ بٹے ہوئے ہیں۔ بھٹو کی ذہانت اور قابلیت کو دیکھتے 1960 کو منسٹری آف کامرس اینڈ ٹریڈ دے دی گئی، اور پھر اس کے بعد 1963 کو فوریجن منسٹر بنا دیا گیا۔ چونکہ ذوالفقار علی بھٹو پاکستان میں پہلے ہی مشہور ہو چکے تھے، اب یہ وہ موقع تھا اپنے آپ کو دنیا کی نظروں میں لانے کا اور دنیا کی نظروں میں مشہور ہونے کا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے وزارت ملنے کے بعد ہی چائنا کے ساتھ سائنو پاک ایگریمنٹ کر دیا، اور اس ایگریمنٹ میں چائنا کو 750 اسکوائر کلومیٹر کا کشمیر کا علاقہ دیا گیا۔ چونکہ ذوالفقار علی بھٹو ایک ذہین اور اسٹریٹجک آدمی تھے، ذوالفقار علی بھٹو نے اپنی مہارت سے چائنا کو مسئلہ کشمیر میں انوالو کر دیا، اور ہم جب دیکھتے ہیں اقوام متحدہ میں پاکستان جب بھی کشمیر کی بات کرتا ہے تو چائنا کو ہم ایک ساتھ پاتے ہیں، اور اسی سے پاکستان اور چائنا کی دوستی کی شروعات ہوئی، جس کی وجہ سے آج ہمارے پاس چائنا کا سب سے بڑا پروجیکٹ سی پیک موجود ہے۔ جب 1965 کو انڈیا اور پاکستان کے بیچ میں جنگ ہوئی تو پاکستان نے بھارت کا کچھ علاقہ اپنے قبضے میں لے لیا تھا، اور پھر 1966 کو ایوب خان نے انڈین پرائم منسٹر لال بہادر شاہ ظفر کے ساتھ تاشکند معاہدہ کر لیا، جس کے نتیجے میں پاکستان کو قبضہ کیا ہوا علاقہ واپس کرنا پڑا۔ ذوالفقار علی بھٹو نہیں چاہتے تھے کہ پاکستان وہ علاقہ واپس کرے۔ ایوب خان نے وہ معاہدہ کر لیا، اور اس وجہ سے ذوالفقار علی بھٹو نے 1966 میں ایوب خان کو استعفیٰ دے دیا، اور پھر آمریت کے خاتمے اور جمہوریت کی بقا کے لیے 30 نومبر 1967 کو لاہور میں پاکستان پیپلز پارٹی کا بنیاد رکھا۔ پارٹی کا بنیاد 4 اصولوں پہ رکھا گیا: اسلام ہمارا دین ہے، جمہوریت ہماری سیاست ہے، سوشلزم ہماری معیشت ہے، پاور کا سرچشمہ عوام ہے۔ کیوں ذوالفقار علی بھٹو نے اپنی پارٹی کا اعلان کر دیا۔ پھر 1 سال بعد میجر جنرل یحییٰ خان نے ایوب خان کی حکومت کا تختہ پلٹ دیا، اور پاکستان میں سیکنڈ مارشل لا نافذ کر دی گئی، اور یحییٰ خان نے وعدہ کیا کہ 90 روز میں الیکشن کروائے گا۔ کہتے ہیں نا، جیسی کرنی ویسی برنی۔ جس طرح اسکندر مرزا کو ایوب خان نے دھوکہ دیا، اسی طرح میجر جنرل یحییٰ خان نے ایوب خان کو دھوکہ دیا۔ 1970 کو پاکستان کی تاریخ کے شفاف الیکشن کروائے گئے۔ اس وقت کے ذوالفقار علی بھٹو کی پارٹی کو بنے 2 سال ہو گئے تھے، اور ذوالفقار علی بھٹو ویسٹ پاکستان میں کافی مقبول ہو چکے تھے، اور دوسری طرف ایسٹ پاکستان میں شیخ مجیب الرحمان کی عوامی پارٹی اور مجیب الرحمان بہت مقبول ہو چکے تھے۔ ذوالفقار علی بھٹو ویسٹ پاکستان میں اور شیخ مجیب الرحمان ایسٹ پاکستان میں مقبول تھے۔ الیکشن کا نتیجہ: شیخ مجیب الرحمان کی پارٹی نے 162 سیٹیں حاصل کی، اور پاکستان پیپلز پارٹی نے 81 سیٹیں حاصل کی۔ سیٹوں کے لحاظ سے شیخ مجیب الرحمان کی حکومت بنتی تھی، لیکن یحییٰ خان نہیں چاہتے تھے کہ پاکستان کو کوئی بنگالی ایسٹ پاکستان سے کنٹرول کرے۔ یحییٰ خان نے مارشل لا لگا دیا تھا۔ اگر وہ چاہتے تو شیخ مجیب الرحمان کو حکومت دیتے تھے، کیونکہ وہ اس وقت کے حکمران تھے، لیکن یحییٰ خان نے ایسا نہیں کیا۔ شیخ مجیب الرحمان سمجھ گیا کہ یہی وہ موقع ہے ایسٹ پاکستان کو ویسٹ پاکستان سے الگ کرنا اور ایک خود مختار بنگلہ دیش بنانے کا۔ شیخ مجیب الرحمان الیکشن جیت کے آئے تھے، تو بنگالی عوام نے ان کا بھرپور ساتھ دیا، اور پھر بھارت کی مدد سے اور یحییٰ کی خراب پالیسیوں کی وجہ سے 16 دسمبر 1971 کو بنگلہ دیش وجود میں آیا، اور 90,000 فوجی بھارت کی قید میں چلے گئے، اور پھر حالات بہت خراب ہونے لگے، اور مجبوراً یحییٰ کو 4 دن بعد ریزائن کرنا پڑ گیا، اور حکومت بھٹو کو دے دی گئی۔ بھٹو کو حکومت ملتے ہی یحییٰ خان کو نظر بند کروایا، اور یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ایسا تھا جب کسی ڈیموکریٹک پارٹی کے صدر نے کسی میجر جنرل کو نظر بند کروایا۔ علی بھٹو 20 دسمبر 1971 کو پاکستان کی تاریخ کے پہلے جمہوری صدر بن گئے، اور پھر 1973 کا الیکشن جیتنے کے بعد پہلے جمہوری وزیر اعظم بن گئے۔ یوں ذوالفقار علی بھٹو نے 20 دسمبر 1971 سے لے کر 13 اگست 1973 تک صدر کے عہدے پر فائز رہے، اور پھر 14 اگست 1973 سے لے کر 5 جولائی 1977 تک وزیر اعظم کے عہدے پر۔ جب پاکستان کی قیادت ذوالفقار علی بھٹو کے ہاتھوں میں آ گئی، تب پاکستان پورا بکھرا چکا تھا، اور پاکستان کے 2 ٹکڑے ہو چکے تھے۔
عوام سخت مایوس تھی اور ہر طرف مایوسی کے بادل چھائے ہوئے تھے اور ہمارے 90,000 فوجی بھارت کی قبضے میں آ گئے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے ایسے حالات میں پاکستانی قوم کا سہارا بنے اور پاکستان کو اپنوں پیروں پہ کھڑا کرنے کا عزم کیا۔ یوں ذوالفقار علی بھٹو نے 1972 کو اندرا گاندھی کے ساتھ شملہ ایگریمنٹ کیا اور 90,000 فوجی قیدیوں کو آزاد کروایا اور 5,000 اسکوائر کلومیٹر کا علاقہ بھی بھارت سے واپس لیا۔ ذوالفقار علی بھٹو کی کامیابی کا سفر یہیں تک نہیں رکا اور یوں 1972 کو پاکستان کو ایک ایٹمی ملک بنانے کے لیے فرسٹ نیوکلیئر ری ایکٹر کا بنیاد رکھا، جس پر امریکہ نے سخت غصے کا اظہار کیا اور ذوالفقار علی بھٹو کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا، جس پر ذوالفقار علی بھٹو نے جواب دیا، ہم گھاس کھا لیں گے لیکن ایٹم بم ضرور بنائیں گے۔ 1973 میں پاکستان کو ایک متفقہ آئین دیا جو آج تک چلا آ رہا ہے۔ اس آئین کے مطابق پاکستان کو پہلی بار ایک اسلامک اسٹیٹ کا درجہ دیا گیا، قادیانیوں کو نان مسلم ڈکلیئر کر دیا گیا اور پھر اس کے بعد 1974 کو اسلامی سربراہی کانفور میں منعقد کروائی اور بنگلہ دیش کو تسلیم کر لیا گیا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے اپنی زندگی میں پاکستان کو آئین دینے سے لے کر ایک نیوکلیئر ملک بنانے تک اور چائنا کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھانے سے لے کر انڈیا سے 90,000 فوجیوں کو آزاد کروانے تک، ملک کو اسلامی اسٹیٹ بنانے سے لے کر قادیانیوں کو نان مسلم تک، 5 فروری کو کشمیر ڈے منانا اور پاکستان کا پانی کے حل کے لیے ایگریمنٹ کرنا اور مسلمان ملکوں جن میں سعودی عرب، ایران، عراق، فلسطین، ملائیشیا، انڈونیشیا کے ساتھ تعلقات کو بہتر کرنا اور پھر بڑی تعداد میں پاکستانیوں کو خلیجی ملکوں میں بھیجنا، ایوب خان کے دور حکومت میں پرائیویٹ اداروں کو نیشنلائز کرنا اور ان کو حکومتی تحویل میں لینا اور زمینوں کو غریبوں میں تقسیم کرنا تھا۔ جس طرح کشمیر کا مسئلہ اقوام متحدہ میں پیش کرتے تھے، وہ اپنے مثال آپ ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو ایک ایگریسو اور عوام میں بے حد مقبول تھے۔ یہ تھے ذوالفقار علی بھٹو کے کامیاب دور کے کامیاب تھے۔ ذوالفقار علی بھٹو اپنے عروج پر تھے اور پوری دنیا میں مقبول ہو چکے تھے، تبھی وہ اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کر بیٹھتے ہیں۔ ٹکا خان ریٹائر ہوتے ہیں تو ٹکا خان نیو میجر جنرل کے لیے 9 ناموں کا ذکر اس وقت کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ کرتے ہیں۔ ان ناموں میں ضیاء الحق کا نام نہیں تھا اور یہیں پہ غلطی ذوالفقار علی بھٹو نے کی۔ ضیاء کو میجر جنرل بنایا کیونکہ ذوالفقار علی بھٹو کو ضیاء پہ بہت بھروسہ تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے 1 مارچ 1976 کو ضیاء الحق کو میجر جنرل بنا دیا۔ 7 مارچ 1977 کو پاکستان میں الیکشن ہوئے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے اپوزٹ 9 پارٹیوں کا اتحاد وجود میں آیا، جس کو ہم پاکستان نیشنل الائنس کہتے ہیں۔ الیکشن میں ذوالفقار علی بھٹو کی پارٹی پیپلز پارٹی نے 200 میں سے 155 سیٹیں حاصل کر کے پہلی پوزیشن حاصل کی اور اپوزیشن کی جماعت پاکستان نیشنل الائنس نے صرف 200 میں سے 36 سیٹیں حاصل کی اور یوں ذوالفقار علی بھٹو نے ایک بار پھر الیکشن جیتا اور 9 جماعتوں کو شکست دی، جس پر اپوزیشن نے خوب ہنگامہ کیا اور دھاندلی کا الزام لگاتے ملک میں احتجاج کیا اور مظاہرے کرے۔ اس کا فائدہ آمریت کو پہنچا اور ذوالفقار علی بھٹو کے اپنے لگائے ہوئے میجر جنرل ضیاء نے بھٹو کی حکومت کا تختہ الٹ دیا اور 5 جولائی 1977 کو مارشل لاء لگا دی اور یہ پاکستان کی 3rd مارشل لاء تھی۔ ضیاء نے وعدہ کیا کہ وہ 90 روز میں الیکشن کروائے گا، لیکن اس کے 90 روز میں 11 سال اور 42 دن چھپے ہوئے تھے۔ بھٹو نے عوام کے سمندر کے ساتھ ضیاء کی مارشل لاء کے خلاف آواز اٹھائی اور عوام نے اپنے قائد عوام کا بھرپور ساتھ دیا۔ ضیاء سمجھ گیا کہ جب تک بھٹو زندہ ہے وہ اس کو اتنی آسانی سے حکومت کرنے نہیں دے گا اور آخرکار 2 مہینے بعد بھٹو کو محمد احمد خان قصوری کے مرڈر کیس میں گرفتار کر لیا اور 10 دن بعد بھٹو کو ہائی کورٹ کے جج نے آزاد کر دیا۔ جس جج نے بھٹو کی ضمانت کی تھی اسی جج کو ضیاء نے عہدے سے ہٹا دیا اور پھر 30 دن بعد ذوالفقار علی بھٹو کو پھر گرفتار کر لیا گیا۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا واحد کیس تھا جس کا ٹرائل ڈائریکٹ ہائی کورٹ میں چلا، وہ بھی ضیاء الحق کے کہنے پر چلایا گیا۔ یوں 18 مارچ 1978 کو لاہور ہائی کورٹ نے بھٹو کو سزائے موت سنا دی اور بھٹو فیملی کو نظر بند کر دیا گیا۔ اس کیس میں بھٹو بظاہر خود انوالو نہیں تھے، پر ضیاء کے کہنے پر عدالت نے عدالت ہی کا قتل کر دیا اور یوں 4 اپریل 1978 کو راولپنڈی جیل میں رات کو 2:04 میں
51 سال کی عمر میں ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی پہ لٹکا دیا گیا اور یوں پاکستان کے ایک عظیم سیاستدان کا چراغ گل کر دیا گیا۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا واحد کیس تھا جس کو بعد میں ہائی کورٹ کے ججز نے عدالتی قتل قرار دیا۔ ذوالفقار علی بھٹو کی میت کو گڑھی خدا بخش میں دفن کیا گیا۔ ضیاء بھٹو کو پھانسی لگا کر یہ سمجھ رہا تھا کہ اس کے راستے کا کانٹا ہٹ گیا، لیکن ضیاء یہ نہیں سمجھ رہا تھا کہ بھٹو کو پھانسی لگا کر وہ کروڑوں دلوں میں بھٹو کو پیدا کر رہا ہے۔ اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ذوالفقار علی بھٹو کی ذمہ داری اس کی بڑی بیٹی بے نظیر کے کندھوں پہ آئی، اور پھر 11 سال بعد بے نظیر بھٹو نے بھٹو زندہ ہے کا نعرہ لگاتے الیکشن جیتا۔ بے نظیر بھٹو پاکستان اور کسی بھی اسلامی ملک کی پہلی خاتون وزیر اعظم بنی، اور یہی بھٹو زندہ ہے کا نعرہ لگاتے آصف علی زرداری نے 5 سال حکومت کی، اور یہ نعرہ اتنا مقبول ہوا جو آج ذوالفقار علی بھٹو کی دوسری پیڑھی بلاول علی بھٹو بھی یہی نعرہ لگانے پر مجبور ہے۔